السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم آیت نمبر 144 سورہ البقرہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا قاف لام با بار بار پھرنا، وجہ کا واو جیم ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، اس سمائی آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ واو لام جا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً قبلہ کی طرف، ترضاہا را ضاد جا آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرا شین توارا طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثو اور جہاں کہیں، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یا ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ بغافل غین فالام غافل، عما اس سے جو تعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش بھی تھی، انتظار بھی تھا کہ کب حکم آئے اور ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اور وہ اس انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کہ کب اللہ کا حکم لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حکم آ جانا ہے۔ تو اگر وہ کہہ دیتے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، اللہ نے مجھے کیا کہہ لینا، میں تو اللہ کا محبوب بندہ ہوں، بڑا محبوب ہی میں ہوں اللہ کا، تو اللہ نے مجھے کیا کہنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی مرضی بالکل نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم آنے کا انتظار کیا، اور اس انتظار میں کیا کرتے وہ؟ وجہ کا فی السماء اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور دیکھتے کہ کب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ ہم ضرور رخ پھیر دیں گے آپ کا اس کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہے، کتنا پیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب آ رہا ہوگا اپنے محبوب پر کہ جب وہ آسمان کی طرف رخ کر کے بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ کب حکم آتا ہے، کب حکم آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے حکم کر دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ہم ضرور رخ پھیر دیں گے آپ کا اس قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ختم ہوا، حکم آ گیا، کیا ہوا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اس وقت دیکھیں کہ کس طرح کی وہ کیفیت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے حکم بھیج دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں سوچتی ہوں کہ کتنا پیار تب آ رہا ہوگا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی پیاری لگ رہی ہوگی کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار۔ ابھی ہم اپنے دنیاوی محبوب کو دیکھیں نا، تو ہمارا محبوب جو ہے وہ کسی بات کے لیے ہماری طرف دیکھ رہا ہو، مخاطب ہو رہا ہو، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہو ہم اس کے لیے وہ سارا کچھ کر دیں، کہ وہ کسی حسرت لے کے دل میں ہماری طرف نہ دیکھے کہ کاش اس طرح سے تم کر دیتے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فوراً سے وہ والا جو حکم ہے جو وہ چاہ رہے تھے وہ فوراً سے کر دیا۔ تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، یہ ہمارے وہ خود ساختہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا دنیا میں، ان سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے، وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روحیں بنائی ہوتی ہیں نا اوپر اپنے پاس، تب ہم وہاں پہ اکٹھے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک انسیت ہوتی ہے ان سے۔ تو جب ہم دنیا میں ان کو ملتے ہیں تو پھر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، ہماری جو ہے وہ بھائی چارہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہمارے بہن بھائیوں کے لیے محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ہم ضرور رخ پھیر دیں گے آپ کا اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ پھر فوراً سے حکم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف جس سے آپ کا دل راضی ہو رہا ہے، اس کی طرف رخ کر لیں آپ فوراً سے۔ اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف جہاں کہیں بھی تم ہو، خواہ تم کہیں پہ بھی ہو، خواہ تم جہاز میں ہو، خواہ تم سفر میں ہو، خواہ تم زمین پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، نماز تم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو اس سمت کی طرف کر لو۔ لہٰذا نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا فرض ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کی شرط ہے، یہ نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوگی، الا اس بات کے کہ اگر کسی ہم ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ہمیں رخ کا پتہ ہی نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس طرح کا ذریعہ ہو کہ جس سے ہم رخ جان سکیں، ایسی صورت میں انسان پھر کہیں بھی رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، جس طرف اس کا دل گواہی دے کے اس طرف خانہ کعبہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، ہمیں قبلے کا علم نہ تھا، اندھیری رات تھی، نہ چاند نظر آ رہا تھا، نہ ستارے نظر آ رہے تھے، سمت کا کچھ اندازہ نہیں تھا، لہٰذا ہمیں جس طرف بھی سمجھ آیا، ہمارے دل نے جس طرف گواہی دی، ہم نے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ رات ہمارے ساتھ اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم رخ کر کے کرو گے وہیں پہ اللہ کو پاؤ گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ تب ہے جب آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو، تب آپ ایسے نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بات میں تاکید پیچھے اب دیکھیں کتنی آ رہی ہے قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنے کی۔ تو اگر کہیں ایسا ہو کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہوں، قبلہ کا اندازہ نہ ہو، غلط ڈائریکشن میں نماز ادا کر دیں، تو تب کیا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا سوچیں ذرا۔ ہمیں دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی، قضا ادا کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، دوبارہ سے نماز ادا نہیں کرنی ہوگی، جو ہم نے نماز پڑھ لی وہی ہماری نماز ادا ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو کہ کہیں نماز ہم ادا کر رہے ہوں، نماز کے دوران ہمیں کوئی بندہ گائیڈ کر دے کہ قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے، اپنی سمت تھوڑی سی چینج کر لو یا تبدیل کر لو یا رخ بدل لو، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اپنا رخ فوراً سے تبدیل کر لینا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم جب آیا تھا تو تب لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے، اور تب سب لوگوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے، بلکہ جو ان سے الگ بھی نماز ادا کر رہے تھے ان سب نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلا اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا، تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، وہ عصر کی نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو جو نماز ادا کر رہے تھے نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ تو اسی جگہ کا نام آج جو ہے وہ مسجد قبلتین رکھا گیا ہے، اور اس مسجد میں دو محراب ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف اور دوسرا خانہ کعبہ کی طرف۔ دیکھیں کیسا اتباع تھا، کیسی پیروی تھی۔ وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، جیسے ہی کوئی حکم آتا صحابہ کرام کو علم ہوتا کہ حکم آ گیا تو وہ فوراً سے عمل کرتے، اسی کو اتباع کہتے ہیں، دیر نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لا یعلمون،
البتہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ حکم سچ ہے، حق ہے، ثابت ہے، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے رخ تبدیل نہیں کیا تھا، بلکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ وہ بھولتا نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کا دھیان ہٹ جائے ہم سے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کے دل میں کوئی بھی کام کرنے کی نیت کیا ہے، کیا جذبہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب باخبر ہے اس سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق بخشے، اور ان نیک عمال کے پیچھے ہماری جو نیت ہے وہ بھی خالص اپنے لیے کر لے، تاکہ ہمارے یہ عمال ضائع نہ ہو بلکہ قبولیت کے درجے تک پہنچے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔